ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، کسی کو بیل کی تلاش تو کوئی موٹا تازہ بکرا خریدنے کا خواہش مند۔ کم قیمت پر من پسند جانور کی تلاش چیلنج بن گیا۔ کہیں مہنگائی کے باعث بیوپاریوں کو گاہک کی تلاش، قصابوں نے قربانی کے من مانے ریٹس مقرر کر دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ عید کے دنوں میں صفائی کے نظام کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے کہا بارشوں کے پیش نظر نالوں کی صفائی کا کام مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم نے مری میں سیاحوں کی آمد پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں چوتھے روز بھی بارش، شہر پھر ڈوب گیا۔ شاہراہیں دریا بنی تو گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں، میدان پانی میں گم ہو گئے، انڈر پاسز بھر گئے، موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں۔ آئی چندری گڑھ روڈ، ٹاور، ہر جگہ پانی ہی پانی۔ سڑکوں پر ٹریفک کے بجائے نالوں کا پانی رہا۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی مدد کو پہنچ گئی۔ کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے، 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی غائب۔ پی ایف مسرور بیس پر 59 ملی میٹر بارش۔ بلوچستان اور سندھ میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ تھوڑی سی بارش اور ہر طرف پانی پانی۔ کراچی کی وہی پرانی کہانی۔ آئی چندری گڑھ روڈ سے ٹاور تک سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ خیابان شمشیر، سندھ اسمبلی روڈ، ملحقہ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ میٹھا در، اولڈ سٹی ایریا کے علاقوں میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ کے ایم سی کے اطراف میں پانی موجود، پاکستان چوک کے اطراف میں پانی جمع، سندھ اسمبلی کے باہر برساتی پانی موجود، سپریم کورٹ کے اطراف سڑک زیر آب۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنوا میں ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں بارش کے بعد برا حال، جانوروں کے لیے جگہیں پانی سے کیچڑ بن گئیں۔ بیوپاری اور خریدار دونوں کیچڑ سے پریشان۔ گھروں میں صحن نہیں، گلیوں میں پانی ہی نہیں پانی۔ گھروں سے باہر جانور باندھنے والے پریشان۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 200 فیڈرز متاثر، مختلف علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ صدر، لائنز ایریا، لانڈھی، گل محمد گوٹ کے علاقے متاثر۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث بحالی کے کاموں میں دشواری کا سامنا ہے۔ سارا پل کا پانی نا یہ سارا ادھر ٹاور پہ آ گیا ہے، یہ ہماری ساری دکان نا اس میں ڈوب گئی ہے۔ یہ ہمارا نیا پاکستان ہے، اس میں بندہ بائک میں نہیں جا سکتا، کشتی میں جا سکتا ہے۔ انتظام بھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت ادھر زیادہ پانی ہے، ویسے ادھر پانی جتنا ادھر پانی ہے ادھر کہیں نہیں دیکھا روڈوں پہ۔ کراچی میں بارش سے نظام زندگی مفلوج، شہری برس پڑے۔ کسی کا بائک بیچ کر کشتی خریدنے کا مشورہ۔ کسی نے کہا کبھی سڑکوں پر اتنا پانی نہیں دیکھا جتنا اس بار دیکھا، تو کوئی قیمتی سامان کو نقصان پہنچنے پر پریشان۔ ضمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون نے حکمت عملی بنا لی۔ وفاقی وزیر ایاز صادق اور صوبائی وزیر سلمان رفیق مستعفی۔ دونوں وزراء لیگی امیدواروں کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ایاز صادق اور سلمان رفیق کے حلقے میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ دونوں وزراء انتخابات کے بعد اپنی وزارت کی ذمہ داریاں پھر سنبھال لیں گے۔ ضمنی انتخابات شفاف ہوئے تو تحریک انصاف تمام نشستوں پر کامیاب بھی حاصل کرے گی۔ شاہ محمود قریشی کو یقین، کہتے ہیں لوٹوں نے نہ صرف پارٹی سے غداری کی بلکہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ غیر یقینی صورتحال میں نہ معیشت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ ہی ادارے۔ ملک میں سیاسی استحکام سے ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حکومت نون لیگ کے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ مسلم لیگ قاف کا صاف اور شفاف ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ صدر مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین نے کہا سیاسی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ سیاسی ناراضگی سیاستدانوں میں رہنی چاہیے۔ ضمنی الیکشن فیئر ہونا چاہیے، جو کامیاب ہو اسے مان لیا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بدتمیزی کرنے والے نوجوان کو معاف کر دیا۔ کہا ان کا کوئی قصور نہیں، عمران خان نفرت آمیز بیانات سے انہیں اشتعال دلاتے ہیں۔ معاشرے میں رواداری کو فروغ دینے کی خاطر نوجوانوں کو معاف کرتا ہوں۔ اگر ہم نے ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی نہ کی تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں نفرت کے جو بیج بوئے گئے ہیں اس کو ختم کرنے میں دہائیاں لگیں گی۔
سیاسی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار پر قابض ہوئے، اس لیے لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کا احسن اقبال کو جواب۔ فواد چودھری نے کہا یہ نظام طاقت پر قائم نہیں رہ سکتا، ملک میں سیاسی استحکام سے ہی سماجی استحکام ممکن ہے۔ شہباز گل نے احسن اقبال کو جعلی پروفیسر قرار دے دیا، کہا چور کو چور نہ کہیں تو کیا حاجی ثناء اللہ کہیں۔ لوگوں کو چائے پینا چھوڑنے کا کہہ کر احسن اقبال خود امپورٹڈ کافی پینے پہنچ گئے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانیوں سمیت تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ عارف علوی نے کہا وطن عزیز معاشی لحاظ سے مشکل حالات سے دوچار ہے، ہمیں ایثار اور قربانی جیسے جذبات کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا عید کے موقع پر سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد کو نہ بھولیں۔ ملک بھر کی سینکڑوں مساجد اور دیگر مقامات پر نماز عید ادا کی جائے گی، ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا مانگی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور میں عید منائیں گے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگوں سے عید ملیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، نواب شاہ، بلاول بھٹو لاڑکانہ، وزیر اعلیٰ سندھ سیون شریف پہ عید منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان عید الاضحیٰ کی نماز گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کھلی جگہوں پر ادا کی جائے، علماء اکرام سینیٹائزر کے استعمال کی تلقین کریں، خطبہ مختصر رکھیں۔ این سی او سی نے گائیڈ لائنز جاری کر دی، کہا بخار کی علامات کے ساتھ لوگ اجتماع میں شرکت نہ کریں۔ نماز عید کی اجتماع ایک ہی جگہ پر رکھنے کے بجائے 2 یا 3 جگہوں پر کرنے کی ہدایت۔ عید پر خوبصورت نظر آنے کا سب کو شوق، بناؤ سنگار کی شوقین خواتین نے بیوٹی پارلرز اور مہندی کے اسٹالز کا رخ کر لیا۔ مارکیٹوں میں بھی خریداروں کا رش، سب ہی من پسند چیزیں ڈھونڈنے لگے، کسی کو میچنگ دوپٹے کی فکر تو کوئی چوڑیاں لینے میں مصروف۔ پنجاب میں قربانی کی جانوروں کی باقیات کے مخصوص جگہ کے علاوہ پھینکنے پر پابندی، صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید الاضحیٰ پر چھوٹے بڑے شہروں میں صفائی کا ٹاسک سونپ دیا، کہا عید پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے جہاں کمی کوتاہی نظر آئی افسران کے خلاف ایکشن ہوگا، تمام انتظامات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ عید قربہ اور پکوان، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک کی قیمت سن کر شہری پریشان، ہری مرچ کی قیمت سن کر چہرے لال ہونے لگے، لیموں کا رس مہنگائی نے نچوڑ دیا۔ مٹن کڑھائی، بیف بریانی کیسے ہے پکانی، خواتین نے صلاح مشورے شروع کر دیے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشیں، 13 جون سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 57 ہو گئی۔ لورالائی کے نواح میں قائم ڈیم ٹوٹ گیا۔ ہوشاب میں ایف سی نے برساتی نالے میں پھنسے 4 افراد کو بچا لیا۔ بارشوں سے مجموعی طور پر 650 گھر جزوی اور مکمل طور پر تباہ۔ کوئٹہ میں سب سے زیادہ 400 گھر تباہ ہوئے۔ ریسکیو کارروائیاں جاری، پاک فوج اور ایف سی کے اہلکار بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش۔ صوبے میں مواصلاتی نظام کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ میٹھا در، ڈیفنس، آئی آئی چندری گڑھ روڈ، ٹاور، الیکٹرانکس مارکیٹ میں بادل برس پڑے۔ اولڈ سٹی ایریا، کھارا در، کپڑا مارکیٹ، جنہ برج میں بھی موسلادھار بارش۔ شہر میں سب سے زیادہ 59 ملی میٹر بارش پی ایف بیس مسرور میں ریکارڈ کی گئی۔ ہب ڈیم پانی سے بھر گیا۔ کراچی میں بجلی کا کیا حل؟ گرمی زیادہ تو لائٹ غائب، گیس کم تو لائٹ غائب، مرمت کا کام تو لائٹ غائب، بارش ہوئی تو پھر بجلی غائب۔ اسلام آباد میں شدید بارش، سیکٹر H13 پانی میں ڈوب گیا۔ عمارتوں کی بیسمنٹ میں پانی داخل ہو گیا، شہریوں کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں خوفناک حادثہ، ریس لگاتی 2 گاڑیوں نے موٹر سائیکل سوار 3 نوجوانوں کو کچل دیا۔ 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ دونوں افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج، ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ شکرگڑھ میں کرتارپور روڈ پر مسافر بس اور کار میں تصادم، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔
मॉनसून का ताकतवर स्पेल मुल्क भर में अपने जोबन पर लसबेला, महराबपुर, साहिवाल, सियालकोट, फोर्ट अब्बास, हैदराबाद, सिब्बी समेत मुल्क भर में बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद के दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तवाबी में बारिशों के बायस नालों में तुगयानी, ठंडकोई रोड डूब गई। मुख्तलिफ नदी नालों में बहने वाली 6 से जायद गाड़ियां निकाल ली गईं। 18 से जायद अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। टैक्सला के इलाके धमरा नदी में पानी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया। बदीन के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद खेतों में काम कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मौसमियात शहरी रहमान ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान में 30 साल की औसत से जायद बारिशें हो रही हैं। शदीद बारिशों की वजह से छोटे बड़े शहरों में पानी खड़ा है। हम इस साल ईद मॉनसून की शदीद बारिशों के दौरान मना रहे हैं। शहरियों से मॉनसून की बारिशों में सफाई सुथराई का खुसूसी ख्याल रखने की अपील। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का आई चौधरीगढ़ रोड का दौरा, नकासी आब के कामों का जायजा लिया। कहा, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जियाउद्दीन रोड को क्लियर कर दिया गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर छोटा सा हिस्सा है, इस पर पानी भरा हुआ है। पानी का लेवल कम हुआ है, चंद घंटों में रोड को मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशीर जमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 27 सालों में सूबे का निजाम दरहम बरहम कर दिया। ये इतने नाअहल हैं कि सड़कों का पानी नहीं निकाल सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बारिशों से कराची की सड़कों का बुरा हाल है। बल्दियाती इंतखाब के लिए किए गए काम पानी में बह गए। कहा गया कि शारा फैसल में ड्रेन का निजाम ठीक हो गया। इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, मगर ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के उमूर पर बातचीत। वजीर आजम ने कहा, तुर्की के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर की बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए दुआ। इस्लामाबाद के सेक्टर G14 में चोर 2 बकरे चुरा कर फरार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चोर को वीडियो में बकरे चोरी करते हुए देखा जा सकता है। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का PDMA बलूचिस्तान का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम इदारों के इक़दामात को सराहा। बारिश और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन। विंदर में सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी। खबरदार, असलहा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चिश्तिया में पिस्तौल से खेलते बच्चों से गोली चलने से 2 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्रें 8 साल हैं। दोनों बच्चे आपस में कजन थे।